السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سوال لے کر آیا ہوں جو 2 روز قبل مجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں بارش کی وجہ سے؟ تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ عرب ممالک میں ہیں، سعودی عرب میں، اس وقت سعودی عرب میں بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے۔ تقریباً 1 ہفتے سے یا اس سے بھی زیادہ ریاض میں بارش ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سے جدہ وغیرہ میں بہت زیادہ بارش ہے، اور راستے وغیرہ بھی بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ سوال آیا تھا کہ جو ہے کیا بارش کی وجہ سے ہم 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور آج اتفاق سے ایسا ہوا، ابھی ہم لوگ نماز پڑھ کر آ ہی رہے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کو امام صاحب نے آج جمع کر کے پڑھایا، کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور راستے وغیرہ بھی جو ہے پانی بہت زیادہ راستے وغیرہ میں ہے، پیدل والوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے۔ ہم لوگ خود ہی گئے تھے تو جوتے وغیرہ بھیگ گئے۔ تو ایسی صورت میں کیا نماز کو جمع کرنا جائز ہے؟ یہ سوال آیا تھا۔ تو آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف چلتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے پر کیا عمل تھا۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے حالات میں نمازوں کو جمع کرنا جو ہے احادیث وغیرہ میں ملتا ہے، اور ایسے حالات میں، خوف کے حالات میں، بارش کے حالات میں، یا کسی اور سبب کی وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة من غیر خوف ولا مطر، فقیل لابن عباس رضی اللہ عنہما ما اراد الى ذلك قال اراد ان لا يخرج امته۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں 1211 نمبر پر درج کی ہے یہ حدیث، اور صحیح مسلم میں 1633 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سنن ترمذی میں یہ حدیث 187 نمبر پر بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے نماز پڑھائی مدینے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود تھے، اس وقت یہ نماز پڑھائی۔ ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، ان چاروں نماز کو، ظہر عصر ایک ساتھ، مغرب اور عشاء ایک ساتھ، یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ یہ حالت مقیم میں، یعنی قیام کی حالت میں مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اور آگے وضاحت بھی کرتے من غیر خوف ولا مطر، نہ تو کسی خوف کے سبب ایسا ہوا، دشمن کا کوئی خوف بھی نہیں تھا، خوف و خطر کے علاوہ اور بارش کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ فقیل لابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا ما اراد الی ذلک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا، ایسا کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقصد تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اراد ان لا یخرج امتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں، پریشانی میں یا زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس روایت سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ بارش میں اور خوف کی حالت میں تو بالاولیٰ نماز کو جمع کیا جائے گا، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یعنی اس حدیث کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بارش و خوف کے حالات میں تو بالاولیٰ نماز کو جمع کیا جائے گا۔
کیونکہ ان امور میں نماز کو جمع کرنا بالاولا جائز ہے، ایسے حالات میں نماز کو جمع کرنا بالاولا جائز ہے۔ اسی طریقے سے شیخ علامہ البانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کے مطابق فی غیر خوف ولا مطر، یہ اس بات کی دلیل ہے، اس الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عہد نبوی میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جو ہے بارش کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرنا معروف و مشہور تھی، ایسا کرنا معروف و مشہور تھا۔ کیونکہ آپ ہی غور فرمائیے، یعنی جو ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ غور فرمائیے کہ ایسا اگر نہ ہوتا تو بارش کو جمع کے جواز کے سبب کے طور پر ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی جو یہ بارش کا لفظ یعنی مطر کا لفظ اور خوف کا لفظ جو لایا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بارش یا خوف کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا جاتا تھا، اور یہ حدیث جو ہے یہ روایات بالکل صحیح اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور اس طریقے سے اور بھی احادیث آئی ہوئی ہے، جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے مروی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہ کر 7 رکعت اور 8 رکعت ایک ساتھ نماز کو پڑھایا، یعنی ظہر اور عصر کی 8 رکعت اور مغرب اور عشاء کی 7 رکعت کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس پر جو ہے ایوب سختیانی نے جابر بن زید سے پوچھا شاید برسات کا موسم رہا ہو، یعنی بارش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، تو زید نے جواب دیا غالباً ایسا ہی ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 543 ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بارش کی وجہ سے جو ہے ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنا قدیم معاملہ ہے، جس پر صحابہ و تابعین کرام کے عہد میں مدینہ منورہ میں بھی عمل رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک صحابی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین کا یہ جو ہے معمول تھا، عمل تھا، ایسے حالات میں جو ہے سخت بارش کی وجہ سے یا خوف و خطر کی وجہ سے یہ جو ہے ان کا معمول تھا، عمل ایسا عمل تھا کہ ایسے حالات میں وہ جو ہے نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جو جمہور علماء حدیث جو ہے اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خوف و بارش اور مرض کے علاوہ، یعنی خوف اور بارش اور مرض میں تو جمع کر سکتے ہیں نماز، اس کے علاوہ بھی اگر کبھی کوئی شخص کسی معقول عذر کی بنیاد پر کسی معقول جو ہے کوئی عذر پیش آ جائے تو ایسے حالات میں بھی نماز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ البتہ عادت نہیں بنانی چاہیے، جو ہے چھوٹی چھوٹے مسائل پر جو ہے اس کا جو ہے عادت نہیں بنانی چاہیے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر لیا جائے۔ شرعی عذر ہے تو ہم 2 نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے۔ امام الائمہ ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ علماء حجاز کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بارش میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، صحیح ہے، اور ایسا ہی علماء حجاز کرتے بھی تھے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85۔ تو ان سارے آثار سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے حالات میں 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے۔ ہاں البتہ جو ہے نماز کو اپنے وقت مقررہ پر پڑھنا یہ فرض ہے، بغیر شرعی عذر کے ہم 2 نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
सूरत उन्निसा आयत नंबर 103 में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, यकीनन नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। यानी नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त पर ही फ़र्ज़ है, बगैर शरई उज़्र के, बगैर किसी वजह के हम ये चाहें कि दो नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ लें तो ऐसा करना बिल्कुल जायज़ नहीं। और ये बारिश ये शरई उज़्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अन्हुम अजमाइन के ज़माने में भी, ताबईन रहमहुमुल्लाह के ज़माने में भी ये आसार मिलते हैं। और उनके अमाल से ये पता चलता है कि बारिश जो है, बारिश की वजह से, सख्त बारिश अगर है, रास्ते वगैरह बंद हैं या रास्ते में दिक्कतें हैं, तो ऐसे हालात में हम दो नमाज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। और ये दो नमाजें जो है जमा तकदीम भी कर सकते हैं और जमा ताखीर भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग अभी मगरिब के साथ इशा की नमाज पढ़ कर आए हैं, ये जमा तकदीम है और ये जमा हकीकी भी है। ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि ऐसा ही हमें ऐसे हालात में बिल्कुल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सही अहादीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही दीन पर चलने वाला बनाए। वल्लाहु आलम। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन कराम, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और ये कुरान और हदीस की बातें हैं, लाजिम आपको भी सुनना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए और दूसरों तक ऐसे पैगामात को आम करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को भेजना चाहिए। ऐसी बातें शेयर करना, ऐसे पैगामात को भेजना, दूसरों तक पहुंचाना, ये सदक़ा जारिया है और इंदल्लाह इंशाअल्लाह हम अज्र के मुस्तहिक होंगे। लिहाजा हम जो है इन बातों को आगे दूसरों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को, साद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकान को भी दबा दें और नोटिफिकेशन को भी हम दबा दें, आल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि कोई भी मसला हो, कोई भी ऐसे जो है हम वीडियो बनाएं दीन और इस्लाम पर, तो आप तक वो बराबर पहुंचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, वस्सलाम।